آپ تھوڑی سی جو ہے کچھ باقیوں کو تو آپ چور ڈاکو سارا دن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور الزام تراشیاں آپ کرتے ہیں، پھر جب آپ کے اوپر آتی ہے فورن فنڈنگ، پھر آپ کے اوپر جب توشہ خانہ آتا ہے سارا، اور پھر یہ ساری باقی چیزیں آتی ہیں، تو پھر آپ معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ فلاں خان کے سارے کیس بند کروا دیتے ہیں. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. رول آف لا کیا وجہ تھی یا مجبوری تھی پرویز الہی کو لانا؟ دیکھیں میں نے 3.5 سال ایز این ایم آپ پی تو اے، ڈاکو بھی کہتے تھے نا ان کو. وہ تو خان صاحب تو ہر ایک کو ڈاکو چور، پتہ نہیں خان صاحب کی جو ہے لینگویج. میں تو یوتھ کو کہتی ہوں کہ خدا کے لیے خان صاحب تھوڑی ذمہ داری کا احساس کریں. آپ پاکستان کے یوتھ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہی لینگویج وہ بھی استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں، میں تو حیران ہوتی ہوں. مجھے تو خیر کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر، دے کین سے واٹ ایور دے لائک. لیکن دوسرے لوگوں کے میں نیچے جا کے دیکھتی ہوں کامنٹس، ایسی گھٹیا زبان کہ کوئی اپنے گھر والوں کے سامنے وہ زبان استعمال نہیں کر سکتا. اور یہ ان کی جو یہ بائی ڈیزائن انہوں نے جو سو کالڈ کی بورڈ واریئرز رکھے ہوئے ہیں، یہ ہر ڈسٹرکٹ میں، یہ ان کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں، یہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تم نے اس طریقے سے گندی غلیظ زبان استعمال کرنی ہے، اور اس طرح سے تم نے ان کو تو مقبول تو ہے نا ملائن کرنا. خان صاحب مقبول تو ہیں پھر یوتھ میں. جی مقبول تو ہے نا خان صاحب یوتھ میں. دیکھیں یہ اب ساری جو پولرائزیشن آپ کے سامنے ہے، میں اس میں میرے خیال میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ عمران خان کا ہے، کیونکہ انہوں نے پوری یوتھ کو نفرت انگیزی میں ایک دوسرے کے گلے وہ پڑ گئے ہیں. کسی سے کوئی بات کرنے کو روادار نہیں ہے، ایک دوسرے کو وہ گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے سے وہ کے اوپر وہ کیچڑ اچھالتے ہیں. یہ سارا کلچر جو ہے یہ عمران خان لے کے آئے ہیں اس ملک میں. عمران خان صاحب اور کہتے ہیں اس سے میں کہ جتنا سوسائٹی میں جو انہوں نے جو یہ ایک نقصان کیا ہے، میرے خیال میں پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے، کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے اس کو اچھی قدریں دینے کی ضرورت ہے، ان کو اچھے ویلیوز دینے کی ضرورت ہے، ان کو اپرچونٹیز دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو یہ گالی گلوچ میں ڈالنے کی ضرورت ہے. آپ اس طرح سے یہ گالی گلوچ، یہ میڈیا اس پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کی تحریکیں چلانا، یہ کب سے شروع ہے بھلا؟ دیکھیں اب تو یہ آپ نے سنا نہیں کہ کے پی کی حکومت نے 1300 انفلوئنسرز جو ہیں ان کو تنخواہ پہ رکھا ہے. وہ ٹھیک ہے، میں اپنا ایک سوال یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ گالی گلوچ کرتے ہیں اور یوتھ کو غلط راستے پہ لے کے جایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو خان صاحب کی جب سے حکومت آئی تھی اس وقت سے یہ کام ہو رہا ہے. اس وقت آپ کیوں نہیں بول رہے اس چیز کے اوپر؟ میں نے کبھی اس چیز پہ اتنا غور کیا نہیں، کیونکہ میرے اپنے آنکھیں بند کیوں تھیں. ایسا ویسے اپنی ایسا آنکھیں کیوں ہوتا ہے بند کہ تھیں. جب آپ اس پارٹی میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سب صحیح لگتا ہے، جب آپ چھوڑ دیتے ہیں آپ وہ بری ہو جاتی ہے، وہ بیانیے برے ہو جاتے ہیں، وہ لیڈر برا ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھی برے ہو جاتے ہیں. یہ کب تک سیاست میں چلتا رہے گا کہ آپ جب ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی پارٹی کو تو آپ غریب کو، آپ ہر ووٹر کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہو، جب آپ اس سے ہٹ جاتے ہو تو پھر آپ وہی اس کی اچھائیوں کو برائیوں میں کنورٹ کر کے آپ عوام کے لیکن بڑا اچھا سوال ہے. ہم لوگ جو ہے نا، میں تو پرسنلی ایک کاز کی وجہ سے ان کے ساتھ جڑی تھی. پہلے میں ایک اور پارٹی میں تھی، میری شروعات پی ٹی آئی سے نہیں ہے، لیکن میں نے یہی سوچا تھا کہ خان صاحب مختلف ہوں گے باقی لوگوں سے، ٹھیک ہے. اب جب میں نے ان پہ ایک اعتماد کیا اور یقین کیا، تو پھر میں نے پھر یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ جی جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہوگا. اس ٹائم آپشن بھی کوئی نہیں تھی، اور اس وقت نہیں آپشن تھی، لیکن اندر سے یقین ہوتا ہے نا آپ کے. اچھا اب میں سوچتی ہوں جب مجھے جھٹکا پڑا تو مجھے پتا لگا کہ یہ تو معاملہ جو ہے وہ جو دکھائی دیتا ہے وہ ہے نہیں. کچھ ایسی باتیں تھیں، فار ایگزامپل جب ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ گیس کے بل جلا دیں، بجلی کے بل جلا دیں، جب انہوں نے خود دھرنے میں جلایا تھا، بالکل دھرنے میں، اور روڈ ٹیکس نہ آپ دیں، یعنی کہ انہوں نے ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا بغاوت پہ آپ نے اسٹیٹ کے خلاف وقت مخالفت نہیں کی ان کی کہ آپ یہ تو غلط کروانا چاہ رہے ہیں. ہم غلط تھے، ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، دیٹ واز رانگ. اچھا آپ اسٹیٹ کے خلاف اسٹیٹ کے خلاف آپ لوگوں کو نہیں اکسا سکتے ہیں. ہم نے بالکل غلط کام کیا تھا وہ، اور ہمارا ہم نے اندھا، جسے کہتے ہیں نا اندھا اعتماد، یہ اندھا اعتماد جو ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے کہ اگلے بندے کی قول اور فعل میں تضاد ہے یا نہیں ہے. اگلا بندہ جو بات کر رہا ہے وہ اس پہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے.
یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ سمجھتی ہیں آپ کا لاس ہوا پی ٹی آئی کو جوائن کر کے, نقصان کیا آپ نے کیا جوائن کر کے؟ جب پی ٹی آئی میں جوائن تھی آپ نے اندھا اعتماد کیا, آپ کا ٹائم, آپ کی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں. ایک اب ریلیشن میں جو تھی. سوچتی ہوں کہ جو میں نے سارا ٹائم دیا ہے, بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں, بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں, اور وہ جو میرے یہ جو ظلم کیا گیا ہم لوگوں کے نظریاتی لوگوں کے ساتھ, اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا. اچھا, ان کو جواب دینا پڑے گا. جو آپ کے ووٹر تھے جنہوں نے عظمیٰ کاردار صاحبہ کو ووٹ دیے پی ٹی آئی کے نام پہ, ان کو آپ نے جواب دیا کہ میرا غلط فیصلہ تھا؟ آپ نے ان سے, کیونکہ ووٹر ہی آپ میں نے تو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, ہمیں تو ٹکٹ دیا نہیں تھا ان لوگوں نے. یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم خواتین کو امپاور کریں گے, لیکن میں نے تو پورے 1,00,000 روپے جمع کرائے تھے NA 130 تھے. میں نے خان صاحب کو کہا تھا میں نے ریزرو پہ نہیں آنا, میں نے الیکشن لڑ کے آنا ہے. لیکن اس وقت پھر شفقت محمود یہاں سے تھے, تو ان کو جب پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا تو پھر مجھے ایک ڈسپلن فالو کرنا تھا, اور میں نے پھر اپنے پیپرز وڈرا کر لیے تھے. تو میں تو ریزرو سے آئی تھی. لیکن اب دیکھیں, کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں جو آپ کے سامنے آ کے کہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے. کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں. سب نے کہا 2020 میں کہ آپ کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. 2 سال میں نے چپ کر کے صبر کا روزہ رکھا. جی, میں نے بات نہیں کی, ایک دفعہ بات نہیں کی, حالانکہ میرے دل پہ کیا گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی ہوں. لیکن پھر ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے.